لیکن یہاں ایک بات جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ وہ تمام کے تمام حضرات جو کہ قادیانی یا احمدی کہلاتے ہیں، جو مرزا غلام احمد کو عیسیٰ ابن مریم کی نسل سمجھتے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم سمجھتے ہیں، جو غلام احمد کو احمد سمجھتے ہیں یا پھر اسے مہدی سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں، اگر تو وہ واقعتاً عیسیٰ ابن مریم یا ان کی نسل تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب تک نہیں آئیں گے تب تک دجال زمین پر رہے گا، جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا خاتمہ، دجال کا زمین پر ٹھہرنے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو کیا غلام احمد قادیانی کی موجودگی میں دجال کا قتل ہوا؟ کیا اس کے بعد یا اس کی موجودگی میں دجال کا خاتمہ ہوا؟ اگر بات کی جائے قادیانی حضرات کی، احمدی حضرات کی، غلام احمد کی، تو اس نے تو کہا تھا کہ دجال یہود و نصارہ کے علماء و پادریوں کا نام ہے۔ تو کیا ان یہود و نصارہ کے علماء و پادریوں کا خاتمہ ہو گیا؟ غلام احمد قادیانی کی موت ہوئے بھی دہائیاں گزر چکی، اس کے باوجود دجال تو ویسے کا ویسے موجود ہے۔ یعنی جس کو اس نے دجال قرار دے دیا، جس کو اس نے دجال کہا تھا کہ یہود و نصارہ کے علماء و پادری ہی دجال ہیں، اگر وہ دجال تھے، اگر غلام احمد قادیانی سچا تھا تو پھر یہ سب ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے پادری و علماء، ان کے جو ربی ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی موجود تھے، غلام احمد قادیانی کے وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اور اگر یہی دجال تھے تو محمد علیہ السلام کو ان کے بارے میں کہتے ہوئے کوئی آر محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو اس وقت بھی موجود تھے۔ پھر دوسری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کی ملت پر ہوں گے اور اس کے علاوہ وہ ان کی تصدیق کریں گے انہی کے ساتھ۔ تو آپ غور و فکر کریں کہ کیا غلام احمد قادیانی نے کچھ ایسا کیا، کچھ ہٹ کر کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد جو ہوگا وہ کیا ہے، وہ ہے سات کا قیام، یعنی دنیا میں انسانوں کا خاتمہ، صرف وہ ہوگا۔ تو اب ہم ناظرین جب غور و فکر کریں، دیکھیں تو غلام احمد قادیانی کے وفات کے بعد، اس کی موت کے بعد، اس کی موت کو دہائیاں گزر چکی، اس کے موت کے بعد بھی بڑے بڑے عوامل وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ اگر غلام احمد قادیانی سچا تھا تو اس کی موت کے بعد جو جو عوامل وقوع پذیر آج ہو رہے ہیں وہ ان کے بارے میں بتا کر جاتا، جیسے محمد علیہ السلام نے ایک ایک بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور اگر وہ سچا تھا تو اب تک تو سات کا قیام بھی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے کہ ابھی تک تو سات کا قیام بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے علاوہ قرآن میں الواقعہ کا ذکر ہے، قرآن میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، قرآن میں الحاقہ کا ذکر ہے، قرآن میں القاریہ کا ذکر ہے، قرآن میں اور بہت سارے بڑے بڑے واقعات کا ذکر ہے، لیکن کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی نے کسی ایک موضوع پر بھی لب کشائی نہیں کی، انسانیت کی رہنمائی نہیں کی کہ الحاقہ کیا ہے، القاریہ کیا ہے، الواقعہ کیا ہے۔ کسی بھی موضوع پر غلام احمد قادیانی کے کوئی الفاظ نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں تو ان کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ناظرین ہم ایک ایک پہلو کو ہر لحاظ سے کھول کھول کر بیان کریں گے۔ قادیانیوں سمیت ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سچا ہے تو ہم اس کو دعوت دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آ جائیں، قرآن سے، ہم اللہ کی کتاب سے، ہم اللہ کے قوانین سے، ہر لحاظ سے اس کو باطل ثابت کریں گے۔ اگر وہ حق پر ہوا تو ہم اس کے حق پر ہونے کی گواہی دیں گے، لیکن اگر
ہم نے اسے باطل ثابت کر دیا، اللہ کی کتاب نے، اللہ کی اس کائنات نے، اللہ کے قوانین نے اس کو باطل ثابت کر دیا، تو کیا وہ حق پر ایمان لائیں گے؟ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اور الحمدللہ ہم کسی قسم کے کسی فتوے پر یقین نہیں رکھتے، کسی قسم کے ایسے جھگڑے پر یقین نہیں رکھتے کہ جو منافقین کی علامت ہو۔ ہم اگر یقین رکھتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں عمل پر، ہم اگر یقین رکھتے ہیں تو ہم یقین رکھتے ہیں دلائل پر، ہم اگر یقین رکھتے ہیں تو ہم یقین رکھتے ہیں علم پر۔ بات ہوگی کھل کر ہوگی، ہر لحاظ سے ہوگی، علم کی بنیاد پر ہوگی۔ ہم سے آپ چاہے لاکھ سوال کریں، کروڑ سوال کریں، ہم کسی سوال کو گھمائیں گے نہیں، کسی سوال کو پھیریں گے نہیں، ہم کسی سوال پر کسی قسم کی محاذ آرائی نہیں کریں گے۔ ہم انتہائی اطمینان اور تسلی سے آپ کی بات سنیں گے، اور انتہائی اطمینان اور تسلی سے ہر لحاظ سے اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھتے ہوئے، ہر لحاظ سے اللہ کی سنت کو اپناتے ہوئے، اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہوئے جواب دیں گے۔ تو اس میدان میں الحمدللہ ہر خاص و عام کو ہماری طرف سے دعوت ہے کہ وہ میدان میں آئیں۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ آ کر ہمارے سوالات کے جوابات دیں۔ ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، آئندہ ایک ساتھ میں ہم اس موضوع پر ہر لحاظ سے بات کریں گے، لیکن جب اس موضوع کا وقت آئے گا اب ہم پلٹتے ہیں واپس اپنے اسی موضوع کی طرف جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔